بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ہم لوگ منار السبیل فی شرح دلیل شیخ ابراہیم بن محمد بن ضویان اس کتاب کو پڑھ رہے ہیں، اور اس کتاب میں ہم لوگ کتاب الزکاة پڑھ رہے ہیں، اور کتاب الزکاة میں باب اہل الزکاة اس باب میں ایک پہلی فصل ہے وَلَا يُجْزِئُ دَفْعُ الزَّكَاةِ لِلْكَافِرِ. یہاں سے ہم لوگوں کو آج پڑھنا ہے، اور یہ ہمارے حلقے کے تسلسل کے اعتبار سے حلقہ نمبر 159 ہے، 159. جی شیخ شروع کریں. وَلَا يُجْزِئُ دَفْعُ الزَّكَاةِ. شیخ علیم صاحب، آپ کا مائک آف ہے؟ جی شیخ انشاءاللہ. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل: ولا يجزئ دفع الزكاة للكافر غير المؤلف، لحديث معاذ رضي الله عنه: تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم. وقال ابن المنذر: أجمعوا على أن الذمي لا يعطى من الزكاة ولا للرقيق لأن نفقته على سيده. قال في الشرح: ولا يعطى الكافر ولا المملوك، لا نعلم فيه خلافا. ولا للغني بمال أو كسب سوى ما تقدم، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. وقوله: لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوى، رواهما أحمد وأبو داود. لذي مرة سوي. لذي مرة سوي. جی. رواهما أحمد وأبو داود. ولا لمن تلزمه نفقته كزوجته ووالديه وإن علوا وأولاده وإن سفلوا، الوارث منهم وغيره. نص عليه. وقال ابن المنذر: أجمعوا على أنها لا تدفع إلى الوالدين في الحال التي يجبر على النفقة عليهم، ولأن الدفع إلى من تلزمه نفقته يغنيهم عن النفقة ويسقطها عنه فيعود النفع إليه، فكأنه دفعها إلى نفسه. ولا للزوج لأنها تنتفع بالدفع إليه، وعنه يجوز، لقوله صلى الله عليه وسلم لزينب امرأة ابن مسعود: زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم. أخرجه البخاري. ولأنه لا تلزمها نفقته فلم تحرم عليه زكاتها كالأجنبي. فلم تحرم عليه زكاتها كالأجنبي. وأما الزوجة فلا يجوز دفعها إليها، حكاه ابن المنذر إجماعا لوجوب نفقتها عليه. ولا لبني هاشم. قال في الشرح: لا نعلم فيه خلافا، وسواء أعطوا من الخمس أم لا. أعطوا من الخمس أم لا، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنما هي أوساخ الناس. رواه مسلم. ما لم يكونوا غزاة صحيح. ما لم يكونوا غزاة أو مؤلفة أو غارمين لإصلاح ذات البين فيعطون لذلك. وكذا مواليهم، لحديث أبي رافع مرفوعا: إنا لا تحل لنا الصدقة وإن موالي القوم منهم. رواه أبو داود والنسائي والترمذي وصححه. فإن دفعها لغير مستحقها وهو يجهل ثم علم لم يجزئه ويستردها منه بنمائها، لأنه لا يخفى حاله غالبا كدين الآدمي.
وإن دفعها لمن يظنه فقيرا فبان غنيا أجزأه، لقوله صلى الله عليه وسلم للرجلين: إن شئتما أعطيتكما منها ولا حظ فيها لغني. وقال للذي سأله من الصدقة: إن كنت من تلك الأجراء أعطيتك. فاكتفى अजज़ाई بالظاهر. आपके इसमें क्या है? अजज़ाई है क्या? أجزائي دي हाँ सही. أعطيتك. فاكتفى بالظاهر، ولأن الغني يخفى فاعتبار حقيقته يشق. فاعتبار حقيقته. فاعتبار حقيقته يشق. हम्म. وسن أن يفرق الزكاة على أقاربه الذين لا تلزمه نفقتهم على قدر حاجتهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: صدقتك على ذي الرحم صدقة وصلة. صدقة. وصدقة وصلة. وعلى ذوي الأرحام كعمته وبنت أخيه، ويخص ذوي الحاجة لأنهم أحق. وتجزئ إن دفعها لمن تبرع بنفقته بضمه إلى عياله اختاره الشيخ تقي الدين لدخوله في العمومات، ولا نص ولا إجماع يخرجهم، ولحديث زينب وفيه: أتجزئ الصدقة عنهما على أزواجهما وعلى أيتام في حجورهما. قال: لهما أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة. رواه البخاري. चलिए. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. अम्मा बाद. हम लोग किताब ज़का मनारुस सबील में किताब ज़का में बाब अहल ज़का पढ़ रहे हैं. उसमें जो फसल पढ़ रहे हैं इसमें ये बात बतलाई जा रही है कि हल्का नंबर 159 वला युजज़िउ दफ़्उ ज़काति लिल काफिर. अब ये जो माल ज़कात है, क्या ये किसी काफिर को अगर अदा किया जाए, दिया जाए, तो क्या ज़कात अदा होगी या नहीं होगी? तो उसमें कुछ तफसील है कि कौन सा काफिर. गैरिल मुअल्लफी. अब जिसको तालीफ क़ल्ब के लिए जो मद रखी गई है उसके अंदर ऐसा भी हो सकता है कि वो आदमी सरे से मुसलमान ना हो, काफिर हो, उसके ईमान की उम्मीद हो या उसके किसी शर से दूर रहने के लिए उम्मत उसको अदा करती हो तालीफ क़ल्ब के लिए, तो ये दुरुस्त है. और वो आदमी काफिर ही होगा जो अभी इस्लाम कबूल नहीं किया. तो इसीलिए उन्होंने कहा कि काफिर को ज़कात देना ज़कात की अदायगी की तरह नहीं होगा, यानी ज़कात अदा नहीं होगी जब वो गैर मुअल्लफ हो. अगर मुअल्लफ हो तो फिर तो वो मनसूस है, वो तो नस से साबित है. यहाँ पर बात हो रही है कि गैर मुअल्लफ, ऐसा आदमी जिसकी तालीफ क़ल्ब मकसूद ना हो, एक आम काफिर. दलील क्या है? हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाहु अन्हु की हदीस में तुअख़ज़ु मिन अग़नियाइहिम फ़तुरद्दु इला फ़ुक़राइहिम. अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमानों के अगनिया से ये माल लिया जाएगा और मुसलमानों के फ़कीरों में इसको खर्च किया जाएगा. तो मुसलमानों ही का यहाँ पर जिक्र है. तो खज़ु मिन अगनियाइहिम से मुराद कौन है मशाइख? जी, तो खज़ु मिन अगनियाइहिम से कौन मुराद है? मुसलमान ही ना. मुसलमान ही हैं. उसमें जो हदीस जो मुकम्मल है वो इस तरह व अलिमहुम अन्न अल्लाह इफ्तरद अलैहिम, यानी जब ये लोग ईमान ले आए, शहादतैन का इकरार करें, तो मतलब ये कि मुसलमान हो गए. अब उसके बाद मजीद क्या इस्लामी अहकाम है वो बताने के लिए उस हदीस के आखिर में ये जुमला भी कहा गया है, तुअख़ज़ु मिन अग़नियाइहिम फ़तुरद्दु अला फ़ुक़राइहिम, के
مسلمانوں کے اغنیا سے لیا جائے گا، مال فقراء میں تقسیم کیا جائے گا۔ اب امام ابن منذر فرماتے ہیں کہ اس بات پر بھی اجماع ہے کہ ذمی کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی۔ ذمی وہ جو مسلمانوں کے ملک میں کسی عہد و پیمان سے رہتا ہے تو وہ ذمی ہے۔ اور اسی طرح کافر حربی جو ہے، یعنی ایسا کافر جو مسلمانوں سے لڑتا ہے، وہ کافر اس کو مطلق نہیں دی جائے گی۔ دیکھیے اس کی مزید شرح سامنے وہ جملے میں ہو رہی ہے، وَلَا لِلرَّقِيقِ، غلام کو بھی نہیں دی جائے گی، لِأَنَّ نَفَقَتَهُ عَلَى سَيِّدِهِ، کیوں نہیں دی جائے گی؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ اصل میں اس کا نفقہ کی ذمہ داری اس کے مالک پر ہے، تو آدمی اگر ایک غلام کو دے بھی دے تو وہ اس کا مستحق، اس کا آقا ہو جائے گا۔ اس اعتبار سے رقیق کو، غلام کو نہیں دی جائے گی۔ لیکن اس سے پہلے جو ذکر ہوا ہے، غلام کو ایک صورت میں دی بھی جائے گی زکوٰۃ۔ کس صورت میں؟ جی مشاہد، غلام کو ایک صورت میں دی جائے گی زکوٰۃ۔ کون سی صورت ذکر کی گئی ہے؟ دیکھیے مکاتب ایسے کچھ جو ہے ذکر آیا تھا، نمبر 5 میں دیکھیے، وَيَجُوزُ الْعِتْقُ مِنْهَا، غلامی سے آزادی کے لیے غلام ہی کو تو دینا پڑے گا۔ جو آدمی اپنے آقا سے کتابت کر لیا ہے کہ میرے 10 قسطیں 20 قسطیں وہ میں دے دوں تو میری آزادی یقینی ہے، تو ایسی صورت میں اس غلام کو بھی دیا جائے گا جب وہ آزادی چاہتا ہے۔ لیکن غلام کو اپنے اخراجات کے لیے مال نہیں دیا جائے گا، کیونکہ اس کا کھانا پینا، اس کی ساری ذمہ داری اس کے آقا پر ہے۔ اسی طرح کہہ رہے ہیں وَلَا يُعْطَى الْكَافِرُ وَلَا الْمَمْلُوكُ لَا نَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا، غلام کو بھی نہیں دیا جائے گا زکوٰۃ کا مال، اور نہ ہی کافر کو دیا جائے گا۔ اچھا، اس کے بعد یہاں پر ایک ایسا ذمی یا ایک ایسا کافر جو حربی نہیں ہے، الکافر غیر الحربی، ایسے انسان کو دی جائے گی یا نہیں؟ اس میں بعض اہل علم کا خیال ہے کہ جو جس سے مسلمانوں کو کوئی نقصان نہیں ہے، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم، جو لوگ تمہارے سے دین کے معاملے میں لڑے بھی نہیں ہیں، تم کو تمہارے گھر سے نکالنے کی سازش بھی نہیں کرتے ہیں، تو ایسے لوگ، ان کے ساتھ نیکی کرنے سے شریعت تمہیں نہیں روکتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس ایک یہودی خاتون آئی، اس نے کچھ مانگا، آپ نے یعنی حضرت عائشہ نے صدقے کے مال میں سے اسے کچھ دیا۔ اتنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے برقرار رکھا، آپ نے اسے منع نہیں کیا۔ تو مطلب یہ ہے کہ ایسا آدمی جو بھوکا ہے، پیاسا ہے، اس کی کوئی ہمارے دین سے اسے کوئی عداوت بھی نہیں ہے، ہمارے سے وہ دین کے معاملے میں کوئی لڑتا بھی نہیں ہے، تو ایسے آدمی کے ساتھ نیکی کرنے کے سلسلے میں یہ بعض اہل علم کا خیال ہے کہ اس کو زکوٰۃ دی جائے گی، ایسے کام میں، ایسے حالت میں جب وہ مسلمانوں کے لیے نقصان دینا ہو۔ اور اسی طرح بعض صحابیات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ان امی جاءت راغبتاً، کہ میری ماں
हालत कुफ्र में है, मेरे पास आई है, और वो ऐसे ऐसे उसके आने से मुझे ऐसा लगता है कि वो कुछ ख्वाहिश रखती है, अपने बेटी के घर आई है, तो क्या ऐसी खातून को मैं दे सकती हूँ या नहीं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि सिली उम्मा की, सिला रहमी करने में कोई रुकावट नहीं है। तो ये सिला रहमी की ये जो दलील है, इस बुनियाद पर हजरत आयशा ने जो दिया, उस बुनियाद पर बाद लोगों ने कहा कि जो गैरुल हरबी है, जो मुसलमानों के लिए नुकसानदेह भी नहीं है और मुसलमानों से लड़ाई भी नहीं करते, ऐसे लोगों को ज़कात दी जा सकती है। ये बात काफिर के ताल्लुक से कुछ तफसील में बयान की गई। उसके बाद देखिए, वला लिलगनी बिमालिन औ कसबिन सिवा मा तक़द्दम, लिक़ौली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला हज़्ज़ फ़ीहा लिगनिय्यिन वला लिक़विय्यिन मुक्तसिब। इसी तरह अगर एक मुसलमान है, उसके पास माल नहीं है, लेकिन वो कमाता है, कमाने पर कादिर है, क्या कहते हैं उसको, सेहतमंद इंसान, सही आज़ा वाला, ऐसा आदमी, तो इसको भी ज़कात नहीं दी जाएगी। देखिए, वला लिलगनी बिमालिन औ कसबिन, ये बात यहाँ पर कही गई। अलगनी बिलमाल भी हो सकता है, एक तो पहले से अपने तौर पे मुसलमान है, मालदार है, ऐसे को भी ज़कात नहीं दी जाएगी। औ कसबिन, अलगनी बिकसब, यानी अब फिलहाल माल तो नहीं है, लेकिन ऐसा वो बेनियाज इंसान है कि उसको उसकी कमाई हो सकती है, वो कमा सकता है, कमाने पर कादिर है, ऐसे ऐसे आदमी को सिवा मा तकद्दम, वो सिवाय उनके जो इससे पहले जिक्र हुआ है, जिनका यानी कि आमिल अलैहा है, सदक़े के ऊपर काम करते हैं, गुज़ात हैं, मुजाहिदीन हैं, ऐसे लोगों पर वो माल तकसीम हो सकता है। वरना एक आम मालदार है या फिर कमाने वाला है, सेहतमंद है, तो ऐसे आदमी के लिए ज़कात का माल दुरुस्त नहीं है। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह तौर पर यहाँ जिक्र किया है, ला हब्ब फीहा लिगनिय्यिन वला लिक़विय्यिन मुक्तसिब, ताकतवर, कमाने खाने की सलाहियत रखने वाला। वक़ौलुहु ला तहिल्लु सदक़तु लिगनिय्यिन वला लिज़ी मिर्रतिन सविय्यिन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी कहा कि देखो, सदका मालदार के लिए भी हलाल नहीं है, और ना उस कवी आदमी के लिए जो सही हो, सही सालिम, सही उलादा हो। मिर्रतुन के माने कुव्वतुन के भी हैं, और मिर्रतुन के माने अल हैअतुल हसना के भी, यानी एक आदमी जो हट्टा खट्टा, अपने शक्ल शबाह से ही ये लगता है कि ये एक आदमी काबिल आदमी है, कमाने खाने वाला आदमी है, तो अगर उसके ऊपर आप देखते हैं कि उसकी हालत बहुत सही है, तो फिर ऐसे आदमी के लिए भी देना दुरुस्त नहीं है। ये मिर्रतिन सविय्यिन, वो जो सूरत नज्म में कहा गया, क्या किया गया मशाइख, क्या कहा गया, मिर्रतुन, فاستوى ذو مرة فاستوى. हाँ, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से यहाँ कहा गया दू मिर्रतिन, कुव्वत वाले हैं, वो कुव्वत वाले हैं। तो मिर्रतुन कुव्वतुन के भी माने हैं, उसके अंदर देखिए कुव्वतुन का लफ्ज तकरार है, तकरार वाला, तकरार मतलब कुव्वतुन वहां पर बराह रास्त सराहतन लफ्ज है। अल्लमहु शदीदुल कुवा दू मिर्रतिन फस्तवा,
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طاقتور ذات نے سکھایا، ذو مرۃ الہیئۃ الحسنہ، جو دیکھنے میں بھی بڑے اچھے ٹھیک ٹھاک لگتے ہیں، تو انہوں نے سکھایا۔ تو ایک تو شدید القوا کا مطلب ہے کہ اس کے اندر ساری چیزیں آ گئیں کہ وہ اپنے طور پہ قوی ہیں، طاقتور ہے۔ تو وہاں پر مرۃ کے معنی حسنہ، الہیئۃ الحسنہ کے کیے گئے۔ تو اس طرح یہاں پر بھی کہ اگر ایک آدمی قوی ہے، طاقتور ہے، اور دیکھنے میں بھی صحیح لگتا ہے کہ بھئی یہ آدمی کما سکتا ہے، کھا سکتا ہے، صحیح الاعضاء ہے، ذہنی طور پر صحیح ہے، تو ایسے آدمی کو نہیں دی جائے گی زکوٰۃ۔ اچھا، اسی طرح وَلَا لِمَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ۔ اب آدمی ایک تو مثلا جو ہے بیوی ہے، مسلمان بھی ہے، اب خود آپ اگر دیکھتے ہیں کہ اس کی ضروریات ہیں، تو کیا آدمی اگر اپنی بیوی کو دے دے تو کیا زکوٰۃ اس کی ادا ہو جائے گی یا نہیں؟ تو یہاں کہہ رہے ہیں وَلَا لِمَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ، ایسے آدمی کو دینا جس کے نفقے کی ذمہ داری آپ پر ہے، یعنی زکوٰۃ مزکی پر ہے، جیسے اس کی بیوی ہے، اس کے والدین ہیں، وَإِنْ عَلَوْا، باپ بھی دادا بھی، وَأَوْلَادُ وَإِنْ سَفَلُوا، بیٹے پوتے، ان کی ذمہ داری بھی، ان کے خرچ کی ذمہ داری بھی آدمی پر ہوتی ہے۔ اپنے خرچ سے بھاگنے کے لیے اپنی زکوٰۃ ان لوگوں کو نہیں دے سکتا۔ جو اس کو اختصار سے یہ کہہ سکتے ہیں الاصول والفروع، ایک تو باپ دادا یہ لوگ اصل میں آ جاتے ہیں، الفروع میں الاولاد الاحفاد یہ لوگ آ جاتے ہیں، تو ان لوگوں کو دینا نہیں چاہیے۔ الوارث منہم وغیرہ، چاہے وہ وارث بنتا ہو نہ بنتا ہو، آپ کے اولاد میں سے، آپ کے احفاد میں سے، کسی بھی صورت میں نہیں دینا چاہیے۔ نص علیہ، امام احمد نے اس پر صراحتاً بات ذکر کی ہے۔ وقال ابن المنذر، دیکھیے امام ابن المنذر کہتے ہیں اجمعوا على انها لا تدفع الى الوالدين في الحال التي يجبر على النفقة عليهم، آدمی اپنے والدین کو زکوٰۃ اس حال میں نہیں دے سکتا جب اس کے نفقے کو وہ اس کے ذریعے سے کم کرنا چاہ رہا ہے یا اپنی ذمہ داری جھاڑنا چاہ رہا ہے، کیونکہ زکوٰۃ ادا کرنا ان لوگوں کو جن کے خرچے کی ذمہ داری اس کے اوپر ہے، وہ خرچ سے بے نیاز کر دے گا، یعنی خرچ دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ وَيُسْقِطُهَا عَنْهُ فَيَعُودُ النَّفْعُ إِلَيْهِ فَكَأَنَّهُ دَفَعَ إِلَى نَفْسِهِ، خود ہی اپنے آپ پر یا اپنے ہی دوسرے ایک جیب سے نکال کے دوسرے جیب میں ڈالنے کی طرح ہو گیا۔ تو وہ کہہ رہے ہیں اس طرح درست نہیں ہے۔ وَلَا لِلزَّوْجِ، اسی طرح شوہر کو بھی نہیں دے سکتی بیوی فقہی اعتبار سے، لأنها تنتفع بالدفع إليه، کیوں؟ اب یہ مال دے گی اس کو، وہ خود بازار سے چیزیں لائے گا، اس کے اوپر خرچ کرے گا، تو خود ہی فائدہ اٹھانے والی ہو جائے گی۔ وعنہ یجوز، یہ تو جمہور کا موقف ہے کہ نہ زوج اپنی زوجہ کو دے، نہ زوجہ اپنے زوج کو دے، نہ باپ بچوں کو دے، نہ بچے باپ کو دے، یہ ایک جمہور کا ایک اصول ہے۔ یہاں پر امام احمد نے ایک رائے یہ ظاہر کی ہے کہ عورت بھی اپنے شوہر کو دے سکتی ہے۔ کس بنیاد پر؟ دیکھیے دلیل، یہ حضرت زینب جو حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی بیوی تھی، ان کے شوہر نے ان سے کہا دیکھو زوجکی وولدکی احق من تصدقت به علیہم، یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ صدقہ ہی کر رہے ہیں تو آپ کے بچے، آپ کے شوہر اس کے زیادہ مستحق ہیں۔ تو یہ گئیں حضرت عبداللہ ابن مسعود کی عورت، خاتون صحابیہ، انہوں نے کہا کہ میں جب تک اللہ کے رسول سے پوچھ کے کنفرم نہ کر لوں میں نہیں عمل کروں گی اس پر، یعنی کہ یہ بات کہ میں اپنے شوہر کو اپنی زکوٰۃ دوں،
یہ اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تصدیق نہ کر دیں۔ وہ گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو وہاں پر ایک اور بھی خاتون وہی مسئلہ لے کے آئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کون ہے ایو زیانب، تو حضرت بلال نے بتلا دیا زینب امرأۃ ابن مسعود، کہ زینب جو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی بیوی ہے، تو آپ نے کہا کہ نہیں دے سکتی ہیں زکوٰۃ، وہ انہیں دے سکتی ہیں، اور بلکہ قرابت کا بھی ایک ثواب ان کو ہوگا۔ کیوں؟ اچھا، اس کے برعکس نہیں ہو سکتا، کیوں مشائخ؟ یعنی جیسے یہاں پر اس حدیث میں کہا گیا کہ بیوی شوہر کو دے سکتی، لیکن شوہر بیوی کو نہیں دے سکتا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس کے نان اور نفقہ کا جو ہے ذمہ دار ہے۔ کیونکہ اپنی بیوی کے نان و نفقے کا ذمہ دار وہی ہے، اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے مال سے خرچ کرے، اس کو کھلائے پلائے۔ اگر زکوٰۃ کا مال اس پر خرچ کرے گا تو گویا کہ وہ اپنے خرچ سے بھاگ رہا ہے۔ یہاں پر دیکھیے کہہ رہا ہوں وَلِأَنَّهُ لَا تَلْزَمُهَا نَفَقَتُ، بیوی اگر دے سکتی ہے تو کیوں دے سکتی؟ اس لیے کہ شوہر پر خرچ کرنا بیوی کی ذمہ داری نہیں، اس کے برعکس بیوی پر خرچ کرنا شوہر کی ذمہ داری ہے۔ فَلَن تَحْرُمْ عَلَيْهِ زَكَاتُهَا، شوہر پر بیوی کی زکوٰۃ حرام نہیں ہے، کل اجنبی، جس طرح ایک عام انسان استعمال کر سکتا ہے۔ وَأَمَّا الزَّوْجَةُ فَلَا يَجُوزُ دَفْعُهَا إِلَيْهَا، بیوی تو بیوی کو یہ آدمی نہیں دے سکتا اپنی زکوٰۃ، بیوی کو آدمی اپنی زکوٰۃ نہیں دے سکتا، وہی بات اس میں کہی جا رہی ہے۔ حکا ابن المنذر اجماعا لوجوب نفقتها علیہ، وہی بات کہی گئی۔ اچھا، اسی طرح آپ کسی اور کو دے رہے ہیں زکوٰۃ، اس میں تھوڑا یہ بھی خیال رکھیں، مسلمان ہیں سب کچھ ہے، آل ہاشم میں سے نہ ہو، لا لبنی ہاشم، آل رسول جسے ہم کہتے ہیں، آل رسول میں سے نہ ہو، بنو ہاشم میں سے نہ ہو، کیونکہ ان لوگوں کے لیے صدقہ کھانا درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ یہ متفق علیہ مسئلہ ہے، چاہے ان کو خمس مال غنیمت میں دیا جا رہا ہو، نہ دیا جا رہا ہو، کسی بھی صورت میں نہیں دیا جانا چاہیے۔ ان الصدقۃ لا تنبغی کیا لآل محمد انما ہی اوساخ، رواہ مسلم، ما لم يكونوا غزاة او مؤلفة او غارمین لاصلاح ذات البین۔ دو تین سبب یہاں پر ذکر کیے گئے ہیں، دیکھیے کہ اگر وہ لوگ جنگ میں شریک ہوتے ہیں تو پھر ان کو جو مسلمانوں کا بیت المال ہے اسی سے مجاہدوں کے اخراجات اٹھائے جاتے ہیں، تو اس صورت میں وہ لوگ اس میں سے کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں، کیونکہ وہ صرف براہ راست اپنے طور پہ اپنے استعمال کے لیے نہیں لے رہے، مجاہدوں کے ضمن میں وہ لوگ آ رہے ہیں۔ یا اسی طرح اگر کسی قوم میں صلح صفائی کے لیے انہوں نے کوئی قرض اپنے سر اٹھا رکھا ہے تو اس صورت میں بھی وہ ادائیگی کے لیے ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، وہ لوگ کھانے کے لیے نہیں۔ اسی طرح ان کے جو غلام ہیں ان لوگوں کو بھی نہیں دی جا سکتی زکوٰۃ، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان لا تحل لنا صدقہ، ہمارے لیے تو یہ جو صدقہ ہے یہ تو حلال نہیں ہے۔ وَإِنَّ مَوَالِي الْقَوْمِ مِنْهُ، یہ جو غلام ہوتے ہیں وہ تو اس کے قوم میں ہی سے شمار ہوتے ہیں، ان کو بھی نہیں دینا چاہیے۔ اس کے بعد وَإِن دَفَعَهَا لِغَيْرِ مُسْتَحِقِّهَا وَهُوَ يَجْهَلُ ثُمَّ عَلِمَ لَمْ يُجْزِئْهُ وَيَسْتَرُدَّهَا مِنْهُ بِنَمَائِهَا لِأَنَّهُ لَا يَخْفَى حَالُهُ غَالِبًا كَدَيْنِ الْآدَمِ۔ دیکھیے اگر ایسا ہوا کہ آدمی ایک غیر مستحق کے پاس زکوٰۃ دے دیا، اس کو معلوم نہیں تھا، پھر پتہ چلا، تو یہ کہہ رہے ہیں لم یجزئہ، ایسے ہوگا گویا کہ اس نے ادا ہی نہیں کیا، بلکہ اس کو واپس لینا چاہیے۔ مثلا ایک آدمی کو یہ غریب سمجھ رہے تھے، تو بعد میں پتہ چلا کہ وہ تو ایک بہت بڑے مالدار آدمی ہے، اور انہوں نے اٹھا لیا، اس کو لے لیا، قبول کر لیا، تو آپ چاہیں تو اس کو واپس
جا کے لے سکتے ہیں اور اس کو صحیح مستحق تک پہنچا سکتے ہیں. لأنه لا يخفى حاله غالبا كدين الآدم. عموماً اتنی تو تھوڑی بہت جانچ پڑتال کرنی چاہیے آپ کو کہ آپ جس کو زکوٰۃ دے رہے ہیں واقعی وہ اس کا مستحق ہے یا نہیں ہے. آپ کسی سے قرض لیتے ہیں تو یہ بات پوشیدہ ہوتی ہے، لیکن ایک آدمی کی مالی حالت اچھی ہو تو یہ اتنا پوشیدہ رہنے والی بات نہیں ہے، عموماً یہ چیز عیاں ہوتی ہے. وَإِن دَفَعَهَا لِمَن يَظُنُّهُ فَقِيرًا فَبَانَ غَنِيًّا أَجْزَأَهُ. اچھا، یہاں پر ایک بات یہ کہہ رہے ہیں، دیکھیے ایک آدمی آپ اس کو سمجھ رہے تھے کہ یہ مستحق ہے لیکن آپ نے اسے دیا تو یہ کہہ رہے ہیں اجزاءہ، ادا ہو جائے گی. لقوله صلی اللہ علیہ وسلم للرجلین ان شئتما اعطیتکما منها ولا حظ فیها لغنی. دیکھیے آپ لوگوں کے لیے حصہ تو نہیں ہے لیکن اگر آپ لوگ چاہتے ہیں تو میں دے دوں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اگر تم لوگ چاہتے ہو تو میں دے دوں گا. تو کیا مطلب؟ اگر دے دے تو کیا دینا درست ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کیا ہے مشاہد؟ جی بولیے. درست ہوگا، درست ہوگا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان شئتما اعطیتکما منها، چاہتے ہو تو میں دے دیتا ہوں لیکن صحیح بات تو یہ ہے کہ تم لوگ اس کے مستحق نہیں. آپ نے دیگر حدیث میں کہا ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. وقال للذي سأله من الصدقات ان كنت من تلك الاجزاء اعطيتك. یہ ضعیف حدیث ہے کہ بھائی اگر اتنے جو مد ذکر کیے گئے ہیں آیت الصدقہ میں اگر ان میں سے آپ کسی میں سے ہو تو میں دے دیتا ہوں. فاكتفى بالظاهر ولأن الغني يخفى ولأن الغنى يخفى فاعتبار حقيقته يشق. یہاں کہہ رہے ہیں کہ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اتنی تحقیق یہ نہیں کی. آپ نے کہا آئے اوپر سے دکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ بھئی یہ مالدار لوگ ہیں، یعنی کہ یا اسی طرح فرآ جلدین، دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو نوجوانوں کو ہٹے کھٹے ہیں، کما سکتے ہیں. تو پھر آپ ان سے بھی آپ نے کہا کہ نہیں دے سکتا میں، تمہارے لیے اس میں کوئی حصہ نہیں ہے لیکن پھر بھی تم لوگ چاہتے ہو تو میں دے دیتا ہوں. فاکتفا بالظاہر، آپ نے سامنے جب دیکھا تو اسی اعتبار سے فیصلہ کر لیا. آپ نے فاکتفا بالظاہر، آپ نے سامنے سے روبرو دیکھنے سے فیصلہ کیا. اب ان سے اتنی تحقیق نہیں ہوئی کہ تم لوگ کتنا کماتے ہو، کتنا رکھتے ہو، کیا ہے، یہ ساری چیزیں آپ نے نہیں پوچھی. تو اس سے کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کو ایسا لگتا تھا کہ یہ آدمی فقیر ہے آپ نے دے دیا تو ٹھیک ہے، درست ہے. کیا ہے؟ ایک مشہور حدیث ہے مشائخ اس تعلق سے. جی کون سی حدیث ہے؟ ایک آدمی غلطی سے صدقہ کسی اور کو دے دیتا ہے، اس تعلق سے ایک حدیث مشہور ہے. دیکھیے ایک آدمی نے رات کے اندھیرے میں جا کے صدقہ کر دیا تو پتا چلا کہ کسی غلط کار عورت کو ایک دن صدقہ کر دیا گیا، پھر پتا چلا تو کسی چور کو جو ہے صدقہ کیا گیا تھا. تو لوگ جو ہے صبح بولنے لگے کہ کل رات کسی نے اندھیرے میں ایسے آدمی کو صدقہ دیا ہے جو چوری کرتا تھا، ایسے خاتون کو دیا جو غلط کاموں میں مبتلا رہتی تھی. تو یہ بات تو لوگوں کو پتہ چلی لیکن کیا وہ صدقہ قبول ہوا یا نہیں ہوا؟ تو یہ بات ذکر کی گئی کہ ہو سکتا ہے کہ اتنے لوگ جو غلط کاری میں مبتلا تھے یہ لوگ توبہ کریں، یہ ان کے توبہ کے لیے ایک طرح کی تحریک ہوگی. تو یہ ایسا صدقہ جو آپ کسی کو ایک مستحق سمجھ کر دیتے ہیں لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ اتنا مستحق اس کا نہیں تھا، لیکن پھر بھی یہ صدقہ قابل قبول ہوگا، یہ زکوٰۃ گویا کہ ادا ہو جائے گی. آپ کے ظن کی بنیاد پر آپ نے فیصلہ کیا تھا، جیسا کہ اس مشہور حدیث میں کہ رات کے اندھیرے میں 3 دن مختلف 3 لوگوں کو صدقہ کیا گیا لیکن ایسے لوگ تھے جو براہ راست مستحق لوگوں کی فہرست میں نہیں تھے.
ويسن أن يفرق الزكاة على أقاربه الذين لا تلزمه نفقتهم على قدر حاجتهم. ہونا تو ایسا چاہیے کہ جو آدمی آپ کے کفالات میں نہیں ہے یا جس کے خرچ کی ذمہ داری آپ کی نہیں ہے، آپ کے رشتہ داروں میں وہ لوگ آتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو آپ کو خرچ اٹھانا چاہیے، ان لوگوں کو زکوٰۃ حوالے کرنا چاہیے، دینا چاہیے۔ اسی طرح یہاں پر دیکھیے مزید لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں، وعلی ذوی الارحام کعمته وبنت اخیہ، رشتہ داروں میں جو دور کے رشتہ دار ہیں، پھوپھی ہیں اور خاص کر بھتیجیاں، بھانجیاں، ایسے لوگ جو ضرورت مند ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا زیادہ حق بنتا ہے۔ اسی طرح وتجزئ ان دفعها لمن تبرع بنفقته بضمه الى عياله، دیکھیے اگر آپ ایسے کسی آدمی کو کی کفالت آپ کرتے ہیں، مثلا اس کی کفالت آپ کی ذمہ داری نہیں تھی، مثلا کسی بھی ایک ضرورت مند آدمی جو بچے تھے، پڑھنے والے تھے، ان کی ذمہ داری آپ نے قبول کر لی تو آپ کو دینا پڑتا ہے، آپ دیتے ہیں ان کا خرچ۔ لیکن اگر آپ ان کا خرچ جو دینا اپنے ذمہ لیے تھے، آپ انہی کو زکوٰۃ بھی دے دیں تو پھر یہ بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، یہ کیونکہ عام نصوص میں داخل ہیں یہ لوگ۔ جس طرح حضرت زینب رضی اللہ عنہا کی جو حدیث ہے، امراۃ ابن مسعود کی، اتجزئ الصدقۃ عنہما على ازواجهما وعلى ایتام فی حجورهما قال لهما اجران، اجر القرابہ واجر الصدقہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ دو ثواب ملیں گے۔ تو یہاں تک ہمارا یہ حلقہ مکمل ہوتا ہے۔ نکتفی بہذا القدر وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔